بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ حضرت لال شہباز قلندر کی یہ کرامت بھی بہت مشہور ہے کہ سیون شریف میں قیام کے دوران آپ کے گلے میں ایک گلو بند رہتا تھا جو کہ پتھر کا بنا ہوا تھا۔ اس گلو بند کے وزن کی وجہ سے آپ کی گردن ہمیشہ جھکی رہتی تھی اور آپ عبادات میں مشغول رہتے تھے۔ اس حالت میں اکثر آپ محلہ کانا گاؤں کے نزدیک ایک گلی میں جا کر بیٹھ جایا کرتے۔ کانا گاؤں کا ہندوؤں کا ایک مشہور خاندان تھا۔ یہ لوگ پردہ کی سخت پابندی کیا کرتے تھے۔ ان کی عورتوں کو اگر کہیں جانا ہوتا تھا تو وہ ڈولی میں بیٹھ کر جاتی تھی۔ حضرت لال شہباز قلندر جب اس گلی میں آ کر بیٹھے تو اس محلے کی ایک عورت چھپ کر کھڑکی سے آپ کو دیکھا کرتی۔ آپ نے کبھی بھی اس عورت کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھا۔ چونکہ آپ رحمت اللہ علیہ کے گلے میں گلو بند پڑا رہتا تھا، اس لیے آپ چہرہ اٹھا کر کسی کو دیکھ بھی نہیں سکتے تھے۔ ایسی حالت میں وہ عورت بھی آپ کے چہرے کی سمت نہ دیکھ سکتی تھی۔ یہ سلسلہ کافی عرصہ تک چلتا رہا اور وہ عورت آپ کے دیدار پر قادر نہ ہو سکی۔ آخر ایک دن وہ اس قدر بےتاب ہوئی کہ اس نے کھڑکی سے چھلانگ لگا دی اور آپ کے قدموں میں آن گری۔ اس نے حضرت لال شہباز قلندر کے چہرے کا دیدار کیا۔ اس کی روح پرواز کر گئی۔ اس بات کی خبر پورے محلے میں پھیل گئی۔ بھاگتے ہوئے لوگ آئے تاکہ اس عورت کی لاش کو اٹھا کر لے جائیں۔ عورت کے گھر والوں نے اس کی لاش کو اٹھانا چاہا مگر وہ کامیاب نہیں ہو سکے۔ اس صورتحال کو دیکھ کر ان لوگوں نے حضرت لال شہباز قلندر سے عرض کی کہ ہمیں لاش اٹھا کر لے جانے کی اجازت دی جائے۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، اگر تم سچے دل سے نیت کے ساتھ اس کو اٹھا کر لے جا سکتے ہو، تم اس کو جلانے کی بجائے دفن کرو گے تو پھر میں تم کو اس کو اٹھانے کی اجازت دوں گا۔ ان لوگوں نے آپ سے وعدہ کیا کہ وہ عورت کو دفن کریں گے۔ چنانچہ اب انہوں نے لاش کو اٹھایا تو وہ اٹھائی گئی۔ پھر انہوں نے اسے اسلامی اصولوں کے مطابق اسی محلہ میں بڑے دروازے کے نزدیک دفن کر دیا۔ اب بھی اس کا مزار وہاں موجود ہے۔ حضرت لال شہباز قلندر کا عرس مبارک ہوتا ہے تو وہاں سے آپ کی مہندی اٹھائی جاتی ہے اور بڑی دھوم دھام سے اس کو لے کر آپ کی درگاہ پر لایا جاتا ہے۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے، سیون شریف اس کے ارد گرد کے علاقوں میں شدید قحط پڑ گیا۔ لوگوں کو اپنی جان کے لالے پڑ گئے۔ کھانے کی کوئی چیز دور دور دکھائی نہ دیتی تھی۔ نہریں خشک ہو گئیں، جو پانی تھا وہ زیر زمین چلا گیا۔ کنویں سوکھ گئے، پانی کا کہیں بھی نام و نشان نظر نہ آتا تھا۔ اس قدر خوفناک قحط کی سی صورتحال پیدا ہو گئی کہ بچنے کی کوئی امید نہیں تھی۔ ہر کوئی پریشانی اور مصیبت میں مبتلا تھا۔ آخرکار علاقے کے سینکڑوں لوگ اکٹھے ہو کر آپ کی خانقاہ کے گرد جمع ہو گئے، آہوازاری کرنے لگے اور دہائی دینے لگے۔ حضرت لال شہباز قلندر نے لوگوں کی حالت کو دیکھا تو اپنے حجرے سے باہر تشریف لے آئے۔ آپ سے لوگوں کی حالت دیکھی نہ گئی۔ آپ نے لوگوں کو سمجھاتے ہوئے اشارہ فرمایا، تم سب لوگ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آج توبہ کرو، میرے سامنے کھڑے ہو جاؤ، میں اللہ تعالیٰ سے باران رحمت کی دعا مانگتا ہوں، تم سب بآواز بلند آمین کہنا۔ لوگ فوراً اس کے لیے تیار ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے معافی مانگتے ہوئے توبہ استغفار کی، پھر حضرت لال شہباز قلندر کے پیچھے کھڑے ہو کر دعا کی غرض سے اپنے ہاتھ پھیلا دیے۔ آپ نے بھی قبلہ رو کھڑے ہو کر دعا کے لیے دست مبارک دراز کیے اور بارگاہ الہی میں عاجزی انکساری کے ساتھ دعا مانگنا شروع کر دی اور کہا، اے میرے پروردگار، میں تیرا بڑا ہی مسکین عاجز بندہ ہوں۔ میرے گناہ اس قدر زیادہ ہیں کہ تیرے حضور کھڑے ہوتے ہوئے شرمندگی محسوس ہوتی ہے، لیکن میرے پروردگار، میں تیری حکم کے مطابق تیری بارگاہ اقدس میں حاضر ہوا ہوں۔ اس مصیبت کی گھڑی میں تجھ ہی کو پکارتا ہوں۔ اے اللہ تعالیٰ، تو میرے گناہوں کی طرف مت دیکھ بلکہ اپنی رحمت، اپنے فضل کی طرف دیکھ اور کرم فرمایا۔ یہ تیرے عاجز مسکین بندے میرے پاس مشکل حالات میں آئے ہیں، میں ان کو تیری بارگاہ میں لایا ہوں۔
تو ان کی توبہ کو قبول فرما، میری دعا کو قبولیت کا شرف عطا فرما، اپنے بندوں کو اس قحط سے نجات عطا فرما، اپنے آسمانوں کو حکم دے کہ وہ پانی برسائیں، اپنی زمین کو حکم عطا کریں کہ اپنے چشموں سے زمین کو سیراب کریں۔ اے اللہ تعالیٰ ہر طرف ہریالی پیدا فرما، اے اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنا رحم و کرم نازل فرما، ہمیں اس قحط کے عذاب سے خلاصی عطا فرما۔ میرے پروردگار ہم تجھ سے تیرے پیارے محبوب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دے کر عاجزی انکساری کے ساتھ دعا کرتے ہیں، ہماری طرف سے نظر مت پھیر، ہم سے جو گناہ ہوئے ہیں ان کو معاف کر دے، ہم سے عذاب یہ ٹال دے، اپنا خصوصی فضل فرما، باران رحمت کو نازل فرما دے۔ اے اللہ تعالیٰ تیرے یہ بندے قحط کی وجہ سے پریشان ہیں، مصیبت میں مبتلا ہیں، تو ہی ان کی مدد کرنے والا ہے، تو ہی ان کو مصیبت سے نجات دلائے گا۔ اے میرے پروردگار ہم بڑی امیدیں لے کر حاضر ہوئے ہیں، ہم پر اپنا فضل نازل فرما، تجھے تیری رحیمی کا واسطہ، تجھے تیری کریمی کا واسطہ یہ امید رکھتے ہیں کہ تو ہماری دعا کو رد نہیں کرے گا۔ کہا جاتا ہے کہ ابھی حضرت لال شہباز قلندر رحمت اللہ علیہ دعا مانگ کر اپنے حجرہ مبارک میں داخل بھی نہیں ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کو شرف قبولیت بخشا اور باران رحمت نازل فرمائی۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمت اللہ علیہ کی مشہور کرامت ہے کہ آپ کے پاس آنے والا کوئی بھی مریض کبھی مایوس نہیں جاتا تھا، آپ کی دعا کے طفیل صحت یاب ہو کر واپس جاتا۔ آپ کبھی کسی مریض کو دیکھتے اس پر گہری نظریں جما دیتے اور فرماتے کہ اے بیماری میں اللہ کے نام کا تجھے واسطہ دیتا ہوں تو اس کے پاس سے چلی جا۔ اس جملے کے کہتے ہی تندرستی کے آثار پیدا ہونے لگتے تھے اور مریض افاقہ محسوس کرنے لگتا۔ اس کے بعد آپ قرآن مجید کی چند آیات کریم تلاوت فرماتے اور پانی پر دم کر کے فرماتے کہ اس پانی کو مریض کو پلاؤ، مریض کی آنکھوں پر لگاؤ۔ مریض کے لواحقین آپ کی نصیحت پر عمل کرتے اور اسی طرح مریض صحت یاب ہو جاتے۔ حضرت لال شہباز قلندر پانی پر دم کرتے وقت ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھتے، ایک مرتبہ سورہ فلق پڑھتے، پھر اس کے بعد کلمہ پڑھتے، پھر خلفائے راشدین کے نام کے وسیلہ جمیلہ سے مریض کی شفا یابی کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے تھے۔ آپ کی دعا بارگاہ الہی میں مقبول ہوتی اور ہر طرح کا مریض صحت یاب ہو کر واپس جاتا تھا۔ حضرت لال شہباز قلندر کی ایک کرامت یہ بھی بہت مشہور ہے، زبان زد عام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی زبان اور آواز میں اس قدر تاثیر عطا فرمائی تھی کہ آپ کا بیان لوگوں کے دلوں میں گھر کر جاتا تھا۔ لوگ آپ کے بیان کو اس قدر توجہ یکسوئی سے سنتے تھے، ایک سکوت سا طاری ہو جاتا۔ آپ کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ آپ نماز کی بہت ہی کم امامت کرواتے تھے، ہمیشہ یہ کوشش کرتے کہ پاس موجود علماء کرام میں سے کوئی امامت کروائے۔ جمعہ کا خطبہ خاص طور پر آپ اہتمام فرماتے تھے۔ سوستان میں قیام کے دوران دور دراز سے لوگ آپ کا وعظ سننے کے لیے جمعہ کے دن ذوق و شوق سے آتے تھے۔ آپ کے وعظ کی شہرت دور دراز تک پھیلی ہوئی تھی۔ جمعہ کے دن لوگوں کے شوق ذوق کو مد نظر رکھتے ہوئے جمعہ کے خطبہ کے ساتھ ساتھ امامت کے فرائض بھی خود ادا فرماتے تھے۔ آپ رحمت اللہ علیہ کی کرامت یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو آواز کی حسن و خوبی سے نوازا تھا جو سننے والوں کو محو کر دیا کرتی تھی۔ خوش آواز ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کی آواز میں سوز و گداز بھی تھا۔ ایک مرتبہ آپ اپنی خانقاہ کے صحن میں بیٹھ کر وضو فرما رہے تھے۔ اس جگہ کافی دھوپ تھی، کوئی سایہ نہ تھا۔ دھوپ کی تابش کو دیکھتے ہوئے آپ کے چند مریدوں نے عرض کی، حضرت ہم اس جگہ ایک سایہ دار درخت لگائیں گے تاکہ کچھ مدت کے بعد یہاں پر سایہ ہو جائے، اس درخت کے سائے میں بیٹھ کر لوگوں کو راحت نصیب ہو۔ آپ جب وضو سے فارغ ہو گئے تو اپنے ایک عقیدت مند کو اپنی مسواک دیتے ہوئے فرمایا کہ اس مسواک کو اسی زمین پر گاڑ دو۔ عقیدت مند نے آپ کے حکم کے مطابق مسواک کو زمین میں گاڑ دیا۔ حضرت لال شہباز قلندر کی کرامت ظاہر ہوئی۔ اگلے دن ہی مسواک میں سے ہری بھری شاخیں نمودار ہو گئیں۔ چند ہی دنوں میں دیکھتے دیکھتے یہ چھوٹی مسواک ایک درخت کی شکل اختیار کر گئی اور یہ ایک سایہ دار درخت بن گئی۔
حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت اقدس میں انسانوں کے علاوہ پرندے بھی حاضری دینے کا شرف حاصل کرتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے مہمان ہوا کرتے تھے۔ حضرت لال شہباز قلندر نے پانی کا انتظام اپنے ہاتھوں میں رکھا ہوا تھا۔ آپ صبح شام پرندوں کو ڈالا ڈالتے تھے۔ اسی دوران بہت سے پرندے اڑ کر آپ کے جسم پر بیٹھ جایا کرتے تھے۔ جب آپ زمین پر دانہ ڈال دیتے تھے تو وہ تمام پرندے اسے کھانے میں مشغول ہو جاتے۔ ساری زندگی مہمان نوازی کی آپ کا یہ معمول رہا۔ ایک مرتبہ حضرت لال شہباز قلندر روٹی پکا رہے تھے کہ اسی اثنا میں شہر کا قاضی ادھر سے گزرا۔ اس نے جب آپ کو روٹی پکاتے ہوئے دیکھا تو کہنے لگا، رمضان المبارک کا مہینہ ہے، آپ روٹی پکا رہے ہیں؟ آپ نے قاضی کی بات سنی، اسی وقت روٹی کو آگ میں دبا دیا، خود اپنا چہرہ ڈھانپ لیا اور مراقبے میں بیٹھ گئے۔ جب رمضان المبارک کا مہینہ گزر گیا، عید الفطر کا دن آ گیا، قاضی ایک مرتبہ پھر وہاں سے گزرا۔ اس نے اسی طرح آپ کو عبادت میں مشغول دیکھا، کہنے لگا، یا حضرت، رمضان المبارک کا مہینہ تو اب ختم ہو گیا ہے۔ آپ نے فوراً اپنا سر مبارک اٹھایا اور فرمایا، پھر تو اب روٹی بھی پک چکی ہوگی۔ اتنا کہتے ہی آپ نے آگ میں سے روٹی نکالی تو وہ اسی حالت میں تھی۔